अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और शबान के महीने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे। अल्लाह हम सब की इबादत कबूल फरमाए, हमारी उम्मीदें, हमारी मुरादें बरलाए। इंशाअल्लाह आमीन। अस्तगफिरुल्लाह के ज़िक्र पर मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ और इसमें कोई शक नहीं कि अस्तगफिरुल्लाह का जो ज़िक्र है, ख़ास तौर पे वो लोग जो डेली बेसिस पर इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, इस्तग़फ़ार को उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है। कई तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि मुझे बताते हैं कि हम तो दिन में कई बार 7,000 मरतबा भी इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। फिर वो लोग भी हैं जो दिन में 1000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं और उन्होंने इसे अपनी ज़िंदगी का रूटीन बनाया हुआ है, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया हुआ है। फिर इसके साथ वो उस फीडबैक को भी शेयर करते हैं, उन मोजज़ात को भी शेयर करते हैं जो उनकी ज़िंदगी में रोनुमा हुए इस्तग़फ़ार पढ़ने से, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से। कैसे अल्लाह ताला ने उनको परेशानियों से निकाल लिया, एक-एक परेशानी से अल्लाह ताला ने उनको निकाला, कितना सब्र उन लोगों ने किया, कितना इस्तग़फ़ार उन्होंने पढ़ा और फिर अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगियों में ऐसे पॉज़िटिव चेंजेस किए जो कि मोजज़ात के मुतरादिफ हैं। और चूँकि शबान चल रहा है तो एक वीडियो में मैंने पहले भी बताया था कि जितना हो सके शबान के महीने में इस्तग़फ़ार पढ़ें, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें हमारे अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं। तो अगर आपके अमाल में इस्तग़फ़ार का ज़िक्र ज़्यादा होगा, तो ये आप यकीन मानिए कि अल्लाह ताला आपके गुनाह तो माफ़ कर ही रहे हैं। उसके साथ-साथ क्या होगा, अल्लाह आपके रिज़्क़ में कुशादगी पैदा करेगा, आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा और इंशाअल्लाह जो अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत और तकदीरों में लिखना है, वो सब इंशाअल्लाह पॉज़िटिव होगा और हमारे लिए बेहतर होगा। तो इसी तरह आप भी इस्तग़फ़ार के ज़िक्र को खुद पर लाज़िम कर लें, अपनी एक हैबिट बना लें। और क्या आप जानते हैं कि जब हमारा दीन मुकम्मल हुआ था, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा दीन इस्लाम जो है वो मुकम्मल कर दिया गया था, तो जो आखिरी सूरत उन पर नाज़िल हुई थी, उसमें इस्तग़फ़ार का ज़िक्र किया गया था और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्तग़फ़ार के ज़िक्र को खुद पर लाज़िम कर रखा था। तो इसीलिए आपने भी इस्तग़फ़ार को कभी नहीं छोड़ना, आपने भी इसे खुद पर लाज़िम कर लेना है, अपनी एक ज़रूरत बना लेनी है। और आप खुद सोचें कि अगर आप दिन में 1000 मर्तबा इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, चलें आप 1000 मर्तबा नहीं भी पढ़ पाए, आपने 500 मर्तबा पढ़ा, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपका इस्तग़फ़ार कबूल ना हो? ये मुमकिन ही नहीं। अगर आपने दिल की गहराइयों से इस्तग़फ़ार को पढ़ा है, तो यकीन जानिए अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ़ करेगा, आपका इस्तग़फ़ार कबूल करेगा, अल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क़ की कुशादगी करेगा इंशाअल्लाह और आपके मामलात जो हैं उनको सहल करेगा। इसीलिए जैसा कि शबान का महीना चल रहा है, आपने अपनी हैबिट बना लेनी है कि एटलीस्ट आप दिन में 2000 से लेकर 7000 मर्तबा डेली इस्तग़फ़ार लाज़मी पढ़ें। अब मैं आपके साथ एक मिरेकल स्टोरी जो है वो शेयर करने लगी हूँ। उस सिस्टर की जिन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पे राब्ता किया था और इन्होंने मुझे अपना ये मसला बताया था। इनकी बहुत अच्छी शादी जो थी वो चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने दूसरी शादी का इरादा कर लिया। देखिए, दूसरी शादी करना बुरी बात नहीं है, हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है मर्द को। लेकिन फिर भी एक जो औरत होती है, उस पे ये अमल जो है बहुत गरां गुज़रता है, उसके दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। इसमें कोई शक नहीं। बहरहाल उनके हस्बैंड ने जो है वो सेकंड मैरिज का, दूसरी शादी का जो है वो इरादा कर लिया। फिर इन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ और मेरे बच्चे भी हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अब क्या करूँ, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। सो उस वक़्त मैंने इनको एक तो हज़रत मूसा की दुआ बताई थी और साथ इसके बाद मैंने इन्हें बताया था कि आपने दिन में लाज़िम कर लेना है कि आपने 7000 मर्तबा इस्तग़फ़ार लाज़मी पढ़ना है। सो शी स्टार्टेड दैट और तकरीबन में मुझे 2 ढाई महीने के बाद दोबारा उनका मैसेज आया, जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था, मैसेज में उन्होंने ये लिखा हुआ था कि मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने जब शादी का फैसला किया था तो उन्होंने लड़की भी ढूंढ ली, बल्कि उनके कुछ रिलेटिव्स थे जिन्होंने उनके लिए जो है वो लड़की ढूंढी थी और शादी की तारीख भी जो है वो तय हो गई थी। और कहती हैं कि मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी, मेरा वजन बहुत कम हो गया था, लेकिन आपने मुझे इस्तगफार का कहा था, इस्तगफार मैंने नहीं छोड़ा। कहती है मैंने ये भी कई बार सोचा कि मैं तलाक ले लूं, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मैं खुद से तो मेरा कोई जिंदगी का गुजर बसर नहीं, ना मैं कमाती हूँ ना जॉब करती हूँ, तो तलाक जो है उनको वो कोई मुनासिब रास्ता नहीं लगा। और फिर वो इस्तगफार पढ़ती रही, क्योंकि कहती हैं कि मैंने ये सोचा कि सिर्फ अल्लाह ही जो है ना वो मेरे लिए इस जंग को लड़ सकता है और मेरी इस तकलीफ को सिर्फ अल्लाह ही कम कर सकता है। कहती है मैंने सदका भी बहुत दिया, मैंने उन्हें साथ ये भी बताया था कि आपने इस्तगफार भी करना है और आपने सदका भी बहुत देना है, तो उन्होंने सदका भी बहुत दिया, इस्तगफार पढ़ा, बहुत दुआ की और देखें कैसा मौजज़ा हुआ कि शादी जो थी वो मनसूख हो गई। कुछ ऐसा मामला बना जो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकती क्योंकि बहुत फिर लंबी हो जाएगी स्टोरी। तो कुछ ऐसा मामला बना कि वो शादी ही मनसूख हो गई।
صرف منسوخ ہی نہیں ہوگی، ان کے ہسبینڈ کے دل سے جو ہے وہ دوسری شادی کا جو ایک ان کو خمار چڑھا ہوا تھا وہ بھی اتر گیا اور وہ خیال بھی نکل گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہی تھی میسج میں کہ میں نے پھر یہ بھی سوچا کہ اب میں پہلے جیسی بھی بیوی تھی، اگر میں اچھی تھی تو میں اس سے بھی زیادہ بہتر بننے کی اب کوشش کروں گی، اور کہتی ہیں کہ میں مزید بہتر دن بدن اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، مزید بہتر بیوی بننے کی کوشش کر رہی ہوں، اور استغفار کے عمل کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اور الحمدللہ اب ان کے ہسبینڈ کے دل میں کبھی ایسا کوئی خیال آیا بھی، نہ ہی انہوں نے اپنی باتوں سے جو ہے انہیں کبھی اس طرح کی تکلیف پہنچائی ہے۔ تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ استغفار کس طرح سے کایا پلٹ سکتا ہے آپ کی زندگی کی، آپ کی تکلیفوں کی، کیسے تکلیفوں کو وہ آسانیوں میں بدل دیتی ہے۔ آپ اس چیز کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ آپ کو تبھی ہوتا ہے جب آپ اسے اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ اس لیے شبان کا مہینہ آپ کے پاس ایک گولڈن مہینہ ہے، اس میں استغفار کا ذکر کثرت سے کریں، جتنا کر سکتے ہیں کریے۔ اب دوسرا قصہ جو میں آپ کے ساتھ بیان کرنے لگی ہوں، یہ بھی ایک میریکل سٹوری ہے جو ایک خاتون نے ہی میرے ساتھ شیئر کی تھی، لیکن اس سٹوری کو کافی ٹائم ہو چکا ہے، تقریباً اس کو میرا خیال ہے کوئی 6 سے 7 ماہ جو ہے وہ ہوئے جا رہے ہیں۔ ان خاتون کا مسئلہ یہ تھا کہ جو ان کی مدر ان لا تھی، انہوں نے کافی زیادہ ان کو پرابلم میں رکھا ہوا تھا۔ شادی کے بعد سے ہی وہ بہت زیادہ ان کو ٹینشن دیتی تھی، بہت زیادہ ان کے ساتھ لڑتی تھی، اور لڑتی بھی کس طرح سے کہ جب ہسبینڈ گھر سے چلے جاتے تھے تو ان کے پیچھے سے یہ ان سے لڑتی تھی، غلط باتیں کہتی تھی، اور جب ہسبینڈ گھر آتے تھے تو ان کے ہسبینڈ کو بھی بدگمان کرتی تھی ان کے بارے میں، جس کی وجہ سے ان کے ہسبینڈ جو ہے ان کا رویہ بھی بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ وہ اس کے ہسبینڈ کے سامنے نہیں کرتی تھی، بلکہ پیچھے سے کرتی تھی۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ کئی بار یہ بھی نوبت آئی تھی کہ وہ مجھے مارتی بھی تھی، اور ساتھ یہ بھی کہتی تھی کہ اگر تم نے میرے بیٹے کو یہ باتیں بتائیں تو میں یہ کہوں گی کہ تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ اور اس ڈر سے وہ خاتون چپ رہتی تھی، ان کی اولاد بھی نہیں تھی، اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ ان کو دن بدن تانے بھی دینے لگی تھی، جبکہ ان کی شادی کو بہت زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جو ان کی مدر ان لا تھی، آئی ڈونٹ نو اس کا کیا مسئلہ تھا، شاید ایک ہی بیٹا تھا، اس وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ آبسیسڈ تھیں اپنے بیٹے سے، اور اس لیے انہیں شاید برداشت نہیں تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کسی اور عورت کو جو ہے وہ توجہ کیوں دے رہا ہے۔ تو کچھ خاتون جو ہوتی ہیں، جو ساس خاتون ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں۔ خیر میں نے ان خاتون کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنے کا مشورہ دیا، ساتھ میں نے انہیں تہجد بھی پڑھنے کا مشورہ دیا تھا۔ میں نے کہا تھا آپ تہجد پڑھیے، تہجد میں استغفار پڑھیے، دن میں بھی آپ نے استغفار پڑھتے رہنا ہے۔ اور پھر کچھ ہی عرصے میں وہ دن آیا جب ساری حقیقت سامنے آ گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میرا ہسبینڈ جو ہے وہ جاب پہ گئے ہوئے تھے، تو کسی وجہ سے وہ جلدی گھر آ گئے، اور انہوں نے سارا وہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا کہ ان کی ساس جو ہے وہ بالوں سے پکڑ کے تو مجھے جو ہے وہ گھسیٹ رہی تھی، مجھے مار رہی تھی، گالیاں دے رہی تھی، اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، جو کہ سب کچھ میرے ہسبینڈ نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا۔ And she said that was the last moment جب ہم اس گھر میں رکے، میرے ہسبینڈ نے فوری طور پہ مجھے کہا کہ بس سامان پیک کرو، ہم یہ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور کہتی ہیں کہ وہ دن تھا کہ مجھے آزادی نصیب ہوئی، اور میرے ہسبینڈ کے سامنے ساری حقیقت کھلی، بلکہ انہوں نے مجھ سے معافی بھی مانگی کہ تم اتنے عرصے سے اس تکلیف میں تھی، اور تم مجھے بتانے کی تم کوشش بھی کرتی رہی، میں نے تمہاری باتوں کا یقین نہیں کیا، آج مجھے سب کچھ اندازہ ہو گیا ہے کہ کیا کچھ تمہارے ساتھ ہوتا رہا۔ اور دیکھیں اللہ نے ان کے دل کو بھی نرم کیا، وہ چاہتے تو اپنی ماں کا ہی ساتھ دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، انہوں نے بھی صحیح کا ساتھ دیا، انہوں نے اپنی بیوی کو وہاں سے لیا اور اپنی بہتر زندگی گزارنے کے لیے علیحدہ ہو گئے، جو کہ ایک اچھا قدم تھا۔ یہ جو دو میں نے آپ کو میریکل سٹوری سنائی ہیں، یہ صرف چند واقعات میں سے کچھ واقعے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں جو کہ میں پورے اس ویڈیو کے اندر بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے لوگوں کے قرضے اترتے دیکھے ہیں، لوگوں کے بند کاروبار چلتے دیکھے ہیں، لوگوں کے رشتے ہوتے دیکھے ہیں بہت اچھی جگہوں پر، لوگوں کو کئی کئی سالوں بعد اولاد نصیب ہوتی دیکھی ہے، ان کی دلی خواہشات، ان کی مرادیں پوری ہوتی دیکھی ہیں استغفار کے ذکر کی وجہ سے۔ آئیے اب کچھ میسیجز جو ہیں ان کو ایڈ کر لیتے ہیں، جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، آپ سب نے آمین ضرور کہنا ہے۔ جو سب سے پہلا میسج میں ایڈ کری ہوئی انسٹاگرام پہ مجھے ریسیو ہوا تھا، مدیحہ کنول ہے، ان کے لیے آپ سب نے بہت دعا کرنی ہے۔ ان کے ہسبینڈ جو ہے ان کا اچھا نہیں ہے رویہ، ان کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہیں، گھر میں کافی پرابلمس چل رہے ہیں، تو آپ سب نے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کی بھی بہن بیٹی کے ساتھ ایسے ایشوز ہوں، اور اگر کسی کے ساتھ ہیں بھی تو آپ سب جو ہے وہ آمین کہیں، ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ ہم سب کی بہن بیٹیوں کے ساتھ بھی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن ہو سکتا ہے اگر ہم کسی کے لیے آمین کہہ دیتے ہیں یا کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری بہن بیٹیوں کو بھی اس طرح کی پرابلمس سے جو ہے ایشوز سے دور رکھے گا انشاءاللہ۔ تو آپ سب نے ان کے لیے بہت دعا کرنی ہے۔ مسکان ہے، ان کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے، ان کے جو بھی کوئی دل کی مراد ہے اللہ تعالیٰ وہ پوری کرے انشاءاللہ۔
نصرت سلیم ہیں، ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ ان کو ان کے ہسبینڈ جو ہیں ان کے گھر سے لے جائیں، ان کی مدر کے گھر سے لے جائیں اور ان کی اولاد ہو، اللہ ان کو اولاد سے نوازے انشاءاللہ، آمین۔ آشنا شیخ ہیں، یہ پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی مراد بر لائے، ان کی خواہش پوری کرے انشاءاللہ، آمین۔ اور اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو کئی مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، جن کو رزق کے ایشوز ہیں، جابس کے ایشوز ہیں، ایگزامز دے رہے ہیں اور اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، اولاد کے ایشوز ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی دعائیں قبول کرے، اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، اللہ ان کو بہت خوشیاں عطا فرمائے۔ اور آپ سب نے بھی باقیوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اپنے آس پاس وہ لوگ جو تکلیف میں ہیں ان کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، زکوٰۃ دیتے رہیں، خیرات کرتے رہیں، صدقہ دیتے رہیں۔ اور جیسا کہ 15 شعبان بس آنے والی ہے تو اس کے لیے میں نے خصوصی ویڈیوز بنائی ہیں، ان میں جو عمل بتائے ہیں وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ ان دنوں سے آپ جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ضرور اٹھائیے۔ خاص طور پر میں نے 13، 14 اور 15 شعبان کے لیے کہا تھا کہ ان دنوں میں آپ نے خصوصی عبادت کرنی ہے۔ اور آج 11 فروری مغرب سے جو ہے وہ 13 شعبان سٹارٹ ہو جائے گی۔ آپ نے اپنی عبادت کا سلسلہ مزید سٹرونگ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے، جو عمل میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتائے ہیں وہ لازمی کرنے ہیں۔ ان 3 دنوں کو آپ نے ضائع نہیں جانے دینا۔ میں ہمیشہ یہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ گولڈن اپرچونٹی ہے، اسے ہم نے مس نہیں ہونے دینا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ کتنا ہی کرم نوازی کرے گا، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل کرتا ہے، خاص طور پر رزق کے دروازے کھولتا ہے انشاءاللہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ سب میری دعاؤں کا حصہ ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، جزاک اللہ خیر۔